فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے جو ان کی اولاد میں سے تھے، باقی اکثر فرعونی ایمان لے کر نہ آئے۔ لیکن جب یہ ایمان لائے علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا روب و دبدبہ ایسا تھا اور غرور و تکبر اور انہیں کنٹرول ایسا حاصل تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے تو فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کہ کہیں یہ لوگ انہیں ایمان سے دور نہ کر دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون ضرور زمین میں سرکشی کرنے والا تھا۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت، اقتدار، روب، دبدبا اور ان تمام چیزوں سے وہ مزین ہے، مگر وہ ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کے بجائے وہ غرور کرتے ہیں۔ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جس طرح فرعون کا غرور خاک میں ملا، تو جو مال و دولت یا حکومت یا اقتدار کے نشے میں آ کر وہ ظلم و ستم کرے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ایک نہ ایک دن اسے بھی مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے، سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون ضرور حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، پس اسی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ دیکھیے اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی دعوت دی تھی؟ اسلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کون ہیں؟ مسلمین۔ یہودیت، عیسائیت یہ اپنی بنائی ہوئی ہے، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ فقالوا، پس موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یعنی مراد یہ ہے، اے پروردگار ہم آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، ظالم ہم پر غالب ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اے پروردگار تو کرم کر دے اور ظالموں کو تباہ فرما دے اور مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ یہ دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم کہ جو بنی اسرائیل تھی، کئی سالوں سے، کئی سو سالوں سے وہ فرعون کی قید میں تھے۔ فرعون کی عمر ایک روایت کے مطابق 400 برس ہوئی، اس میں سے 320 سال تک فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو ان 320 سالوں میں جب سے اس نے اقتدار سنبھالا، بنی اسرائیل پہ جو ظلم کیا، انہیں غلام بنا کے رکھا۔ وَنَجِّنَا، اے پروردگار ہمیں نجات دے، برحمتک، اپنی رحمت کے صدقے میں، من القوم الکافرین، کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، آپ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو بنائیے،
گھر تعمیر کریں. اب فرعونیوں کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو آپ ان بنی اسرائیل کے لیے اب گھر تعمیر کریں تاکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد وہ یہاں آباد ہو سکیں. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی اس طرح گھروں کے رخ رکھو کہ اس کے اندر آدمی کھڑا ہو تو قبلے کی طرف کھڑا ہو. یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بنی اسرائیلی جب نماز پڑھتے تو فرعونی ظلم کرتے، تو گھر جب قبلے کی طرف ہوں تو ان کی نماز اس طرح ہوتی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری بات مفسرین نے فرمایا کہ گھر کو اس طرح بنانا کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف سیدھا ہو جائے، یہ مستحب ہے، یہ باعث سعادت ہے. یعنی ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کے ڈیزائن پر کتنی توجہ دیتے ہیں. اگر کوئی گھر کے ڈیزائن پر اس طرح توجہ دے کہ جب میں قبلے کی طرف کھڑا ہونا چاہوں تو مجھے ٹیڑھا کھڑا نہ ہونا پڑے بلکہ میرا قبلے کی طرف سیدھا رخ ہو جائے، یہ کرنا تو باعث سعادت ہے. لیکن ایک چیز ضروری ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے استنجا خانوں کے رخ صحیح نہیں کرواتے. حالانکہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ حرام ہے. اگر ہمارے استنجا خانوں میں جو رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے، تھوڑا سا خرچہ کروا کر اسے صحیح کروا لیں تاکہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مال کی تباہی کی دعا کی جو اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے. اس پر مفسرین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دشمنان اسلام میں سے ہے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار تو اسے ہدایت دے دے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اس کے مال کو اور اس کی طاقت کو تباہ کر دے تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے. وقال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، اے پروردگار بے شک تو نے فرعون کو عطا کیا، وملأہ، اور اس کی قوم کے سرداروں کو تو نے عطا کیا، زینتن، زینت دنیاوی آرائش. لوگ ان کے روب و دبدبے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انسانی یہ فطرت ہے کہ دنیا کی شان و شوکت دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے. مسلمان تو دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کی نگاہ خیرہ نہیں ہوتی، وہ تو سب سے اہم چیز تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھتا ہے. اگر مال بھی ہے اور تقوی پرہیزگاری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا مال کہ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو، ایسا مال جو گناہوں پر انسان کو دلیر کر دے، اس مال سے ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں. وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارے پروردگار تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں مال دیا. ربنا، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، یہ اس مال کے ذریعے، زینت کے ذریعے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ مال اور یہ روب دبدبا تیرے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے. فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. تو جب وہ دردناک عذاب دیکھیں تبھی انہیں
ایمان نصیب ہو اور اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں ربنا طمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے. ہم اسی دعا سے روشنی حاصل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان اور جہاں کہیں جو کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کافروں کو ہدایت عطا فرما، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں انہیں تباہ و برباد فرما، اور مسلمانوں کو عروج اور غلبہ اور کھویا ہوا وقار عطا فرما. قال، اللہ تعالی نے فرمایا قد، بے شک، اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، غور کریں، پیچھے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آگے فرمایا اے ہارون علیہ السلام اور اے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں. تو دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کی طرح ہے. جب دعا مانگی جائے تو ہمیں آمین کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آمین بھی کہنا چاہیے، دعا توجہ سے مانگنی چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا، انگلیوں سے کھیلنا، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، اے ہارون علیہ السلام، آپ دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار فرعونیوں کو اور فرعون کو ہلاک فرما دے. یہ دعا فرمایا قبول ہو گئی. لیکن 40 سال کے بعد ہلاکت ہوئی فرعون کی. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے، اس وقت اثر ظاہر ہوتا ہے. انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں. ہر دعا قبول ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں تاخیر سے ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ اس دعا کے بدلے میں دوسری چیز عنایت کر دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول تو نہیں ہوتی بظاہر اس معنوں میں کہ جو مانگا وہ مل جائے، وہ تو نہیں ملتا، لیکن تقدیر میں بہت بڑی آفت، بلا، مصیبت لکھی ہوتی ہے. اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت وہ ہمیشہ کے لیے ٹل جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور بظاہر اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر نہ ہوا، ان پر اللہ تعالی ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت لوگ جب ان مانگی ہوئی دعاؤں پر ثواب دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر کسی دعا کا نتیجہ ہمیں دنیا میں ظاہر ہی نہ کیا جاتا اور ساری دعائیں ہمارے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جاتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. خوب دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں. خصوصاً رات کی تنہائیوں میں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، نماز تہجد آپ ادا کیجیے اور اس وقت دعائیں مانگیں. وہ دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں. فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم دونوں ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اسی پر قائم و دائم رہنا. نبی تو معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ انسان لوگوں کی راہ پر نہ چلے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار نکال دیا.
بنی اسرائیل سمندر کو پہنچے، سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل آرام سے جیسے آدمی میدان میں چلتا ہے وہ چلتے ہوئے سمندر کے پار ہو گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے، جس کی تعداد 12 لاکھ تھی، بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ، اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے جو لشکر آ رہا تھا فرعون کے ساتھ، اس کی تعداد 12 لاکھ مفسرین نے بیان کی۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کے طور پر ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب دریا سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے تو وہ سمندر ٹھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا، تمام فرعونی غرق ہو گئے، یہاں تک کہ فرعون اب غرق ہونے لگا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب پہنچ گیا، قال آمنت، فرعون بولا میں ایمان لایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، عرض کی تھی پروردگار فرعون کو اس وقت ایمان نصیب ہو کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لے، اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمنت بہ بنو اسرائیل، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہی سچا خدا ہے، وہی سچا معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کی دعوت دی ہے وہ اسلام ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ 3 دفعہ اسلام کا اس نے اظہار کیا، لیکن زندگی میں اگر ایک دفعہ اظہار کرتا تو سارے گناہ بخش دیے جاتے، مگر عذاب دیکھنے کے بعد یا ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ الآن، اب تو نے توبہ کی، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، فرمائے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی، بارش بند ہو گئی، لوگ اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، وہ تو فرعون کو خدا کہتے تھے، کہنے لگے بارش بند ہو گئی ہے، آپ بارش کو برسا دیجئے۔ فرعون نے دل میں خیال کیا کہ میں کوئی خدا تھوڑی ہوں، میں بارش کیسے برسا سکتا ہوں۔ اب اس نے سوچا کہ اب لوگوں کو کیا کہے، تو لوگوں کو کہا کہ تم انتظار کرو، بارش ہوگی۔ یہ کرنے کے بعد اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنا بھیس بدلا اور دور ویرانے میں نکل گیا اور غار میں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ تو ہی سچا خدا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر اے پروردگار میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو بارش برسا دے۔ اب آپ بتائیے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، جو خدا کا دشمن ہو، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا کرم تو دیکھیں، اس نے جا کر یہ دعا کی تو اللہ نے بارش برسا دی۔ اتنا کرم اور اتنی مہربانی ہونے کے باوجود بھی یہ ایسا سرکش تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو اس موقع پر جب یہ گریہ اوزاری کر رہا تھا، جبریل امین بھیس بدل کر انسانی شکل میں آئے تو یہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ تو کون ہے، یہاں کیسے آ گیا، کیونکہ یہ تو اپنے حال کو چھپانا چاہتا تھا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو اس نے جلدی سے کہا بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ ایک شخص غلام ہو، آقا اس پر مہربانی کرے
اور وہ غلام آقا کی ناشکری کرے، شکر گزار بننے کے بجائے آقا کے خلاف بغاوت کر دے اور آقا ہونے کا دعویٰ کر دے، بتائیے اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہنے لگا اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اس کاغذ پر لکھ دیجئے۔ تو فرعون نے تحریر لکھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا جب یہ غرق ہو رہا تھا تو جبریل امین نے وہ تحریر دکھائی اور فرمایا یہ تیرا فیصلہ تھا کہ جو آقا کے خلاف بغاوت کرے اور غلام ہو کر آقا کا دعویٰ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ اب آپ سوچیں اس واقعے میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ کہ فرعون سب کچھ جانتا تھا لیکن راہ ہدایت پر نہیں آیا۔ آج ہم مسلمان سب کچھ جانتے ہیں، گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، اچانک آئیں گے، وقت مقرر ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے ہم کسی سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں اور ملک الموت کا دیدار ہمیں ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ملک الموت کہیں کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ بتائیے کیا اس وقت توبہ کریں گے؟ تو صرف جان لینا سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہم کھائیں گے تو ہمارے ہارٹ کے لیے، ہمارے بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ احتیاط نہیں کرتے۔ تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو وہ تباہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان بے احتیاطی کرے تو ضروری نہیں کہ اسے نقصان پہنچ جائے، لیکن دین کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتے ہیں اور قبر و آخرت میں بھی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے۔ مرتے وقت تو ایمان لایا ہے، اس کی وجہ سے تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے، اور یہ بدن لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا چند روپوں کی ٹکٹ دے کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، کیسا بے بس پڑا ہے۔ مصر کے اندر جو مجسمے ہیں یعنی جو لاشیں پڑی ہیں اس پر کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے جسے ہماری اصطلاح میں ممی کہتے ہیں، لیکن فرعون کی لاش کو دیکھیں اس پر کوئی کیمیکل نہیں لگا ہوا، بغیر کیمیکل کے وہ اسی طرح موجود ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ فرعون کی لاش دریا نے باہر پھینکی تھی، سمندر نے، پھر بعد میں یہ کھو گئی تھی اور کئی صدیوں تک یہ لاش نہیں ملی۔ قرآن کے نزول کے بعد بھی بعض مغربی مفکرین کہلانے والوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم اس صدی سے گزر رہے ہیں کہ قرآن کی صداقت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی مصر میں یہ صداقت نظر آتی ہے۔ لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک آیہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ مصر میں کئی لوگ جاتے ہیں، فرعون کو دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد بھی وہ عبرت کی نگاہ ان میں نہیں ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور فرعون کے حالات سے سبق حاصل کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے جو ان کی اولاد میں سے تھے، باقی اکثر فرعونی ایمان لے کر نہ آئے۔ لیکن جب یہ ایمان لائے علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا روب و دبدبہ ایسا تھا